غامدی صاحب نے جو امتحان جن طلبہ کے پیپر ہوتے ہیں نا ان کے لیے جو استدلال کیا ہے نا کہ کل اگر پرچہ ہے تو آج پیپر چھوڑ سکتے ہیں, وہ بالکل اسی اسٹائل کا استدلال ہے. کہتے ہیں جب اللہ نے سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دے دی اس لیے کہ اس میں ٹینشن ہوتی ہے, مشقت ہوتی ہے, تو اللہ کی قسم سفر میں روزے میں اتنی ٹینشن نہیں ہوتی جتنا کل پیپر ہے, آج آپ نے تیاری کرنی ہے, اس میں ٹینشن اٹینشن. خوب غور سے سنے کیا کہہ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں اس میں ٹینشن, ارے یار بولو نا, اس میں ٹینشن زیادہ ہوتی ہے. تو جب اللہ نے سفر میں اجازت دے دی تو کل ایک بچے کا پیپر ہے, پورے سال کی تیاری ہے, 5 لاکھ روپے اس کے اس سیمسٹر پہ خرچ ہو چکے ہیں. رمضان میں بھوکا پیاسا رہ کے اس کو بہت سے تو گٹکے پان کے سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں. وہ یہ غامدی صاحب نہیں کر رہی, میں خود اپنی رپورٹ پیش کر رہا ہوں. تو وہ بیچارے کیسے ایکچولی روزہ رکھیں گے؟ کوئی بات نہیں, فعدۃ من ایام اخر, سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ امت کے تمام فقہا, مفتیان کرام سب کہتے ہیں کہ روزہ چھوڑنے کی اجازت صرف 2 کنڈیشن میں ہے, سفر میں اور بیماری میں. اس کے علاوہ کسی صورت میں روزہ چھوڑنا جائز, بولو بھائی, نہیں. اس کے تفصیلی دلائل کیا ہیں وہ ایک طرف میں کچھ ایک اصول اور ضابطہ بیان کرتا ہوں آپ کو. یاد رکھو یہ جو عبادات کا جو معاملہ ہے نا, عبادات جو چیزیں خالص عبادت ہیں یہ توقیفی ہوتی ہیں. توقیفی گاڑا لفظ ہے, اب اس کا مطلب بیان کر رہا ہوں. توقیفی, توقیفی کا مطلب جیسے نقل ہے اسی نقل پر اکتفا کیا جائے گا, اس میں اپنی عقل کو دخل, بولو بھائی, نہیں دیا ہے. کیونکہ جو عقل کو دخل دے گا نا وہ بڑی بے عقلی کی باتیں کرے گا اس میں. جیسے بھی میں آپ کو غامدی صاحب کی مثال دیتا ہوں, انہوں نے جو فلسفہ بیان کیا ہے نا وہ فلسفے پر خود بھی یہ عمل نہیں کریں گے. تو پہلے میں یہ اصول آپ کو سمجھا دوں کہ عبادات کیا ہوتی ہیں. عبادات کا معاملہ توقیفی ہے, موقوف ہے. کس پر؟ اللہ اس کے رسول پر. جیسے بیان کر دیا ایز اٹ از آپ نے اس کو لینا ہے, اس میں اپنی افلاطونیاں اور بقراتیاں نہیں چلیں گی, ورنہ آپ کا پورے دین کا ایسے ستیہ ناس ہو جائے گا جیسے یہود و نصارہ کا دین تباہ و برباد ہو گیا. انہوں نے بھی بڑی فلاسفرت کی, یہ اصل میں ایکچولی یوں تھا تو ایکچولی یوں تھا کر کے سیٹنگ ہی پوری آؤٹ کر دی. سمجھ رہے ہو؟ اللہ نے جہاں رمضان کے روزے بیان کیے وہاں ساتھ ساتھ بیان کر دیا فمن کان منکم مریضا او علی سفر, مریض ہو یا مسافر ہو, ختم. اب سفر کو اللہ نے بیان کر دیا, لہذا سفر میں اگر مشقت نہ بھی ہو تو بھی روزہ چھوڑنا, بولو بھائی, جائز. حالانکہ جناب غامدی صاحب کی تقریر کا خلاصہ یہ نکلے گا کہ سفر میں مشقت تھی اس لیے اجازت دی, اور یہ مشقت کل پیپر والے کے لیے بھی ہے لہذا اس کو بھی اجازت ہے. اس کا مطلب اگر سفر میں مشقت نہ ہو تو پھر غامدی صاحب کے نزدیک روزہ رکھنا کیا ہوگا؟ فرض ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں ایک غریب آدمی جو بیچارہ جھونپڑی میں ہو اسے کوئی اسلام آباد لے جائے جہاز میں بٹھا کے, اس کو اپنے جھونپڑے میں لوڈ شیڈنگ میں جو مشقت تھی سفر میں وہ مشقت نہیں ہوگی. وہ کہ یار موجہ ہی, وہ کہے گا روز میرے ایسے سفر ہوں. لیکن آپ خود بھی فتویٰ دیں گے کہ اس مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اس کو ایک اصول ہے, کیونکہ اصول فقہ نہیں پڑھا نا, مجتہدین کے استدلال کے طریقے نہیں پڑھے, مدرسوں میں تو پڑھا نہیں ہے, ادھر ادھر سے کچھ کتابیں کچھ یہاں سے کچھ پڑھ کے اپنا ایک نیا فقہ مارکیٹ میں لانچ کیا. فقہا ایک اصول بیان کرتے ہیں کہ شریعت میں جو خاص طور پر عبادتیں ہیں ان کا مدار علت پر ہوتا ہے, حکمت پر نہیں ہوتا. دیکھو بات سے بات نکلتی ہے, نماز پڑھنا فرض ہے, اس کی حکمت کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. یہ اللہ نے اس کی ریزن بیان کر دی. ایک اور ریزن اللہ نے بیان کی, اقیم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو مجھے یاد رکھنے کے لیے. نماز کی ریزن کیا ہے؟ اللہ کی یاد. اب آپ کہیں یار اصل مقصد ہے اللہ کی یاد, لہذا ذکری فرقہ جو بلوچستان میں لانچ ہوا, نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں
آ رہی ہیں چند سو سال پہلے. انہوں نے کہا کہ نماز کا اصل مقصد اللہ کی یاد ہے, تو ڈائریکٹ جب اللہ کو یاد کیا جا سکتا ہے تو درمیان میں نماز کے واسطے کی, یعنی یہ تو ان لوگوں کے لیے جو یاد نہیں کرتے. ہم تو دن میں 12 گھنٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ذکر اللہ کرتے رہتے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صحیح کہا غلط کہا انہوں نے؟ غلط کہا. ایک آدمی کہتا ہے نماز کی اصل حکمت کیا ہے کہ یہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. چونکہ نمازی لوگ آج کل بے حیائی اور برائی سے نہیں روکتے, لہذا میں نماز پڑھوں گا ہی نہیں, مقصد تو حاصل ہو ہی نہیں رہا. اور جو آدمی پہلے سے بے حیائی اور برائی سے بچا ہوا ہے اس کو تو نماز پڑھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. ایک صاحب آئے, منکر حدیث تھے. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے, میرے جتنے مناظرے ہوئے ہیں نا آج تک بغیر تیاری کے ہی ہوئے ہیں ٹھیک ہے, اور بغیر تیاری ہی کہ الحمدللہ سامنے والا مارکیٹ سے شارٹ ہوا ہے, دوبارہ مڑ کے نہیں دیکھا اس. مجھے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اہل باطل کے جو دلائل ہیں نا وہ اتنے مضبوط نہیں ہوتے کہ اس کے لیے اتنا مطالعے کی ضرورت ہو. اکثر و بیشتر انہی کی بات میں انہی کا جواب ہوتا ہے. ہاں میں وہ بات کر رہا تھا کہ حکم کا مدار علت پر ہوتا ہے, حکمتوں پر بولو بھائی نہیں ہوتا. نماز کی حکمت بے حیائی سے روکتی ہے, مگر نماز فرض اس لیے نہیں ہے. فرض اس لیے کہ اقیموا الصلاۃ, قرآن کیا کہہ رہا ہے, نماز پڑھو, اس لیے فرض ہے. حکمت کیا ہے ایک الگ ٹاپک ہے. روزے کی حکمت کیا ہے, لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو, یہ حکمت ہے. مدار حکمت پر نہیں ہے. تقوی نہ بھی پیدا ہو رمضان میں روزہ رکھنا پڑے گا. اگر ایک آدمی کہتا ہے رمضان کے روزے کا مجھے فائدہ نہیں ہے لہذا اگلے سال میں نہیں رکھوں گا, اور گنہگار ہوگا. کیوں؟ علت یہ ہے کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کیے گئے. اس میں حکمتیں ہیں کہ بھئی تقوی پیدا ہوتا ہے, للہیت پیدا ہوتی ہے, نفس پہ کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. یہ حکمت ہے. مدار حکمت پر نہیں ہے, مدار اس آیت پر ہے جس میں روزے کو فرض قرار دیا گیا. اب سمجھو کہ یہ جو اللہ نے کہا کہ سفر میں روزہ چھوڑ سکتے ہو, اس کی حکمت ہے کہ سفر میں مشکل ہوتی ہے. یہ حکمت ہے, علت نہیں ہے. علت وہ آیت ہے جس میں سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دے دی گئی. لہذا سفر میں مشقت ہوگی تو بھی روزہ چھوڑنا جائز, مشقت نہیں ہوگی تو بھی روزہ چھوڑنا جائز ہوگا. اور سفر کے علاوہ اگر مشقت نہیں ہو تو بھی روزہ رکھنا فرض ہے, مشقت ہو تو بھی روزہ رکھنا فرض ہے. ڈی ایس پی صاحب کو فون کریں بھائی, بہت دن ہو گئے, دھمکیاں نہیں دی ہیں نا, معاملہ خراب ہو گیا. پنجاب میں ہوتا نا تو سمجھ جاتے تو تڑپ جاتے ہیں, سمجھ رہے ہو تو اب آئی سمجھ میں بات. اللہ نے مرض میں اجازت دی, اور یہی وجہ ہے کہ مرض اگر بڑھنے کا اندیشہ ہو تو روزہ چھوڑنا جائز ہے, چاہے مرض چھوٹا ہو یا زیادہ ہو. لہذا اللہ نے کہیں بھی نہیں قرآن میں کہا کہ کل اگر پیپر ہے تو روزہ چھوڑ دو, کیونکہ اگر اس پر مدار رکھا جاتا ہے نا حقیقی مشقت پر کہ واقعی اگر مشقت ہے تو روزہ چھوڑ دو, تو مسئلہ پھر بڑا گمبھیر ہو جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ میں یہ کہتا کہ گرمیوں میں مجھے کیا ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے. ایک آدمی کے لیے کل پیپر کی وجہ سے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے, تو میرا پیپر نہیں بھی ہے, مجھے جون کا روزہ ویسے ہی سمجھ میں نہیں آتا میرے. تو یہ تو ایک عجیب بھیڑ چال بن جاتی. وہ رکھ رہا ہے, وہ نہیں رکھ رہا, وہ کہہ رہا ہے مجھے تکلیف ہے, وہ کہہ رہا ہے تکلیف نہیں ہے, وہ کہہ رہا ہے تکلیف نہیں ہے, تو پھر روزہ کا ثواب کیا ہے؟ تو روزہ کو تو نام ہی مشقت کا ہے. کیا خیال ہے؟ تو اس لیے یہ جو نئے نئے حضرات آ رہے ہیں نا, پروفیسر حضرات, ان سے دین مت سیکھو میرے بھائی, دین علماء سے سیکھو جو صدیوں سے مدارس میں پڑھتے پڑھاتے آ رہے ہیں. اگر ان میں غلط ہیں تو صحیح بھی انہی میں پیدا ہوں گے. اسی وجہ سے تمام فقہا کا اجماع ہے کہ کیسی ہی شدید مشقت ہو, اگر سفر نہیں ہے اور مرض نہیں ہے تو آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا. یہاں تک کہ کوئلے کی کان میں کام کرنے والا مزدور جو 1 منٹ پیاس پانی کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا, اس کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا. نہیں آ رہی بات؟ گرمیوں میں گڑا کھودنے والا مزدور, اس کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا, کیونکہ مشقت ہوگی. مشقت کی وجہ سے اللہ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں دی. روزہ تو نام ہی مشقت کا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ مشقت کی وجہ سے اجازت دی. مشقت تو اسی میں ہوتی ہے نا. ہر آدمی کو ایئر کنڈیشن لائف تھوڑی ملتی ہے.
1400 سال سے مسلمان ایئر کنڈیشن میں نہیں بیٹھتے آئے تھے, یہی تھا مزدوری کرنا, یہ کرنا, وہ کرنا, گڑھے کھودنا. یہ انہی لوگوں کو تو قرآن خطاب کر رہا ہے. یہ تو ہمیں ایک سہولت مل گئی, ایئر کنڈیشن روم اور اے سی آفس ہے اور کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اصل جو خطاب ہو رہا ہے صحابہ کرام کو, وہ تو یہی تھے, مزدور تھے, کھیتی باڑی کیا کرتے تھے. کسی صورت میں جائز نہیں ہے مزدور کے لیے روزہ چھوڑنا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئلے کی کان میں کام کرنے والا رکھے گا کیسے؟ وہ تو 1 سیکنڈ بھی پانی کے بغیر گزارا, بولو نا بھائی, نہیں, وہ تو مر جائے گا. تو ہم کہتے ہیں جب مرنے لگے تو توڑ دے, کیونکہ اللہ نے سب سے پہلے کس کو ترجیح دی ہے؟ اس پہ قرآن و سنت ہے کہ سب سے پہلے کیا ہے؟ زندگی. مرض میں بھی اجازت اور موت سے بچنے کے لیے بھی اجازت. لہذا بیمار ہونے کا خطرہ ہو شدید, تو جب وہ خطرہ پیدا ہوگا اس وقت توڑے گا. توڑنا اس کے لیے جائز ہوگا, چھوڑنا جائز. چھوڑنے کے دلائل الگ ہیں, توڑنے کے دلائل, بولو نا یار, الگ ہیں. اس لیے علماء کہتے ہیں 30 دن کسی نے ریگستان میں روزہ رکھا یا کوئلے کی کان میں, 30 کے 30 دن روزہ رکھ کے توڑے گا, انشاءاللہ گناہگار نہیں ہوگا. کفارہ بعد میں قضا کر لے, چھوڑے گا تو گناہگار ہوگا. کیونکہ قرآن کی آیت ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم, جو بھی رمضان کا مہینہ پائے روزہ رکھے, سوائے 2 کے, مریض اور مسافر. کوئلے کی کان میں کام کرنے والا اس من کے مفہوم میں داخل ہے, جو بھی کے مفہوم میں داخل ہے, لہذا وہ بھی روزہ رکھے گا, پھر عذر کی وجہ سے توڑے گا. اب اگر کوئی کہ یار جب رکھ کے توڑنا ہی ہے تو ایسے رکھنے کی کیا ضرورت, تو یہ آپ کی اپنی رپورٹ ہے, آپ کی اپنی منطق ہے جو اللہ کے قانون میں نہیں چلے گی. اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ کو غسل کے لیے پانی نہیں مل رہا, غسل کے لیے آپ کو پورا جسم ناپاک, آپ کا احتلام ہوا, جسم میں ناپاکی لگی, پانی نہیں مل رہا. اللہ کہتے ہیں مٹی پہ یوں ہاتھ مارو, یوں مارو, نماز پڑھو. آپ کہیں یار یہ جب پورا جسم لت پت ہے نجاست میں, یہ یوں کیا, یہ اس سے کیا کو پاک تھوڑی ہو جاؤں گا میں نہیں پڑھ رہا ہے, مجھے گندگی میں نہیں ہے. قضا کرنے کا گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھئی تم اپنی عقل کیوں لڑا رہے ہو؟ اللہ نے کہہ دیا کہ تم یوں کر لو تو میں اس کو, اور نیت کا فرق ہے. وضو کی نیت سے وہی کام کرو گے تو باوضو کہلاؤ گے, غسل کی نیت سے یہی 2 ضربے مارو گے تو یوں سمجھا جائے گا جیسے غسل کر کے آئے ہو.